اس میں سنی کیا ہے، اس میں کاہے کی لڑائی، کاہے کا جھگڑا، کون سی پریشانی، یہ اس عقیدے کا ہے، یہ کس عقیدے کا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا نہیں ہے۔ علی کا معاملہ عقیدوں کا نہیں ہے، ہر مجبور بے کس کا سہارا والی ہے۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کوئی میرا سنی شیعہ دوست میں جانتا ہوں، گھوڑ سے میں واقف ہوں، اللہ زندگیاں صحت دے۔ شیعوں کو بھی یہاں کے اہل سنت والجماعت جب جلوس یہاں نکلتا ہے تو جلوس کے شرطا کو پانی کھوڑ کے سنی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے چلتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ کھوڑ کے اہل سنت والجماعت، یہ آج ہفتے 15 دن کی عزاداری نہیں ہے، یہاں 150 سال پرانی عزاداری ہے علی کے بیٹے کی، جو مل کے سنی شیعہ کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں میرا سنی دوست، وہیں سے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ جب علی کو بلایا تھا یہ کہہ کر ہٹا دیا، نہیں تو سنی ہے، میں تیری مدد نہیں کروں۔ اسے فقیر نے بلایا ہے، اسے امیر نے بلایا ہے، اسے اپنے نے بلایا ہے، اسے غیر نے بلایا ہے، جان کے دشمن کو بچایا ہے، تبھی تو زبان سے نکلا آج علی نہ ہوتے تو میں مر۔ میں کون سی بات ہے حضور عالم؟ قبلہ عالم، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ترازو رکھ دیا ہے، تولنے بیٹھ گئے ہیں، آ سکتا ہے مدد کو، نہیں آ سکتا ہے، اس سے مدد لینا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے۔ اگر اس سے مدد لے لیں گے پروردگار کی توحید متاثر ہو جائے گی، عقیدہ توحید برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی مدد کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے، مدد صرف اللہ کی ہے۔ یاد رکھنا، ایروں غیروں کی بات اور ہے، علی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، علی سے مدد مانگنے کا انکار کرنا شرک ہے۔ کسی کی تحریر کیا، کسی کی تقریر کیا، میں اس فقیر سید کا شاگرد ہوں جس نے 35 سال سے سورج نہیں دیکھا ہے، اس درویش کا شاگرد ہوں، اس کی جوتیاں سیدھی کی ہیں جس کو 35 سال سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، غار جیسے مکان میں، غار جیسی جگہ پر بیٹھا ہے، بتا رہا ہے نا والی نجف کیسے روٹی عطا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میری آپ کی اوقات کیا ہے، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضور علی 1.25 لاکھ میں سردار بنایا ہے اس نے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو رنگین کیا ہے اس کی خاطر، وہ کوئی ایسا ویسا نہیں، وہ 1.25 لاکھ میں اس کا محبوب ہے۔ لیکن قبلہ ذرا ایک منزل پر آ کر دیکھیے، کہاں سے یہ بات ذہنوں میں آ گئی ہے کہ اگر اس سے مدد لی تو اس کی توحید کو نقصان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم علی نہ ہوتا تو توحید کی آبرو ہی باقی نہ رہے۔ یہ بات اہم ہے، یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، 4 کیمرے ماشاءاللہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بات اہم ہے، جناب عزت خواہ واجب بہت بڑا نام ہے میرے ملک پاکستان میں، امام عالی مقام کی ذاکری کے حوالے سے، بالخصوص مصائب کے حوالے سے جناب الوی صاحب، ملک صاحب، اللہ زندگیاں دراز کرے، اور جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کو، سب کی دعائیں مستجاب کرے۔ میں آ رہا ہوں ذرا اس منزل کی طرف۔
نہیں حضور علی. سنیے گا یہ جملہ, اس کی توحید کی آبرو بچائی ہے. پھر سنیے یہ بات, عزت توحید بچائی ہے. عزت توحید. ایک میدان میں لے چلوں آپ کو, چلتے ہیں ذرا میرے ساتھ میدان. آئیے ذرا ایک میدان کی طرف چلیں. یہ جملہ کہہ دیا, عزت توحید بچائی ہے. آئیے ذرا ایک میدان کی طرف چلتے ہیں. اب مجھے ذرا بتانا پڑے گا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عزت توحید. بات تو بہت بڑی ہے, ڈر بھی لگ رہا ہے جملہ. عزت توحید بچائی, ذرا یہ بات سنیں. آئیے میرے ساتھ ایک میدان میں چلیں, یہ جملے کی شرح ہو جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں. حضور علی یہ میدان سجا ہوا ہے, بڑا اہم میدان ہے. اس میدان میں یہ مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر, یہ کلومیٹر نہیں پہلے میل ہوتے تھے, 80 میل کے فاصلے پر مدینے سے ہے. یہ یہودیوں کی فوجی چھاونی ہے. یہاں بہت بڑے بڑے یہودی سردار, ان میں ایک بڑا سردار تھا, اس کا نام تھا اختب. اختب سردار تھا. پورے بلاد عرب یعنی شام کی اور لبنان کی سرحدوں تک بھی جو یہودی تھے, ان سب کی سرداری کی دستار اس اختب کے سر پر. تیار ہے میرے ساتھ ایک میدان میں کتنے بیٹھے ہیں؟ تیار ہیں حضور؟ وہ جملہ کہہ آیا ہوں کہ توحید کی آپ کو اختب نام ہے, بہت بڑا سردار. بڑی سرداری, دولت کیا, درہم کیا, دینار, کوئی غلام, کنیزیں, لشکری. اختب کے بعد اس کا جوان سال بیٹا یہودیوں کا سردار بن گیا. اس کا نام تھا حی. یہ نوجوان لڑکا تھا, یہودیوں کا سردار. سورے بلاد عرب باپ کے بعد یہ بن گیا. چونکہ کوارا تھا, نوجوان تھا, سردار بن گیا. اب ظاہر ہے کہ محل کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی, اس کی شادی کرے تاکہ سردار کی نسل چلے. قومیں وہی آباد ہوتی ہے جہاں سرداروں کی نسلیں ہوتی ہیں. لہذا حی کے لیے اہتمام ہوا کہ صاحب دلہن تلاش کی جائے. تلاش بسیار کے بعد ایک لڑکی کا انتخاب ہوگا. یاد رکھیے گا, سرداروں کی جہاں نسلیں چلتی ہیں نا, وہ عام عورتیں نہیں ہوتی, بڑے گھرانوں سے آتی. بڑے لوگوں کی نسلوں کے چلانے کے لیے عام گھروں سے نہیں. آپ مجلسی لوگ بیٹھیں, اس لیے دیکھیں میں اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ خود سمجھ رہے ہیں, میرے ساتھ جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سب کو مجلسی بیٹھے. شادی ہو, اس لڑکی کا انتخاب جو یہودی ملکہ بن کے آئی, پرنسس بن کر آئی, کس بنا پر کیا گیا؟ کیا اس میں خواص تھے, کیا کوالٹی تھی؟ قبلہ وہ ماہر تھی علوم افلاک کی, ستاروں کے علوم جانتی تھی. اس وقت زہرہ ستارہ برج قوس میں ہے, زمین کے حالات کیا ہونے چاہیے. مشتری عقرب میں چلا گیا ہے, اس ٹائم زمین کے معاملات کیسے متاثر ہوں. عطارد کی یہ منزل ٹھہر گئی ہے, اب حالات کیا ہونے چاہیے. افلاک کی, ستاروں کی, نجوم کی, عالمہ کی محل میں اس کو تعلیم دی گئی. سور ستاروں, بروج کی عالمہ, افلاک کی عالمہ. اس بنا پر وہ دلہن بنی یہودیوں کے بڑے سردار حی بن اختب. دلہن بن کے آ گئے, شادی ہو گئی, 5 بیٹے پیدا ہوئے. جب بیٹے پیدا ہوتے تھے تو اپنے ہر بیٹے کی خود جنم کنڈلی بنا لیتی تھی. شادی کے بعد 5 بیٹے پیدا ہوئے. میں ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ میں عزت مآب جناب ملک صاحب سے لے کے آخری محترم سننے والے تک توجہ چاہتا ہوں.
یہودیوں کے سردار کی بیوی بنی، 5 بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب۔ پھر سن لیجیے، بڑے سردار کی دلہن بن گئی، 5 بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب۔ چونکہ علم نجوم کی عالمہ تھی، جب بیٹا پیدا ہوتا تھا ستاروں سے زائچہ بناتی تھی، یہ اس ستارے کی ساتھ میں پیدا ہوا ہے، اس کا بچپن کیسا، اس کا لڑکپن کیسا، اس کا شباب کیسا، اس کی جوانی کیسی، وہ زائچہ بنا کر، تعویذ بنا کر، سونے میں بند کر کے بیٹے کے گلے میں ڈال دیتی۔ 5 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، جملہ 5 بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث۔ علم نجوم کا حساب لگا کر 5 بیٹوں کی جنم کنڈلی، جنم زائچہ بنا کر، تعویذ بنا کر گردن میں لٹکا دیا۔ ایک ہی جملہ لکھا تھا 5 بیٹوں کے زائچوں میں، میرے بیٹو، میں تمہاری نجومیہ ماں ہوں، میں تمہاری کاہنہ ماں ہوں، میں جانتی ہوں تم دنیا میں بڑے سورما بنو گے، طاقتور بنو گے، بڑے پہلوان بنو گے۔ مجھ نجومیہ ماں کی وصیت ہے، دنیا سے لڑنا حیدر سے کبھی شریک ایسا نعرہ ہو کہ آخر تک آواز آ جائے۔ میرے بیٹو، کاہنہ ماں ہوں تمہاری، علم الافلاق کی ماہرہ ماں ہوں تمہاری، نجومیہ ماں ہوں، وصیت کر رہی ہوں، میرا بیٹا دنیا سے لڑتے پھر حیدر سے کبھی جنگ نہ۔ بنی غطفان، بنی اسد، بدر و احد و خندق میں منہ کی کھا کر شکست فاش کا شکار ہو کر خیبر کے یہودی سرداروں کے پاس آ گئے۔ تمہاری اور ہماری دشمنی یکساں ہے، نیا دین آ گیا ہے، بڑی کوشش کی ہے، ختم نہیں کر سکے، اگر تم لوگ ہماری سارے یہودی مدد کر دو، ہم مشرک ہم سب مکے والے جمع ہو کر تمہاری طاقت لے کر مدینے پر حملہ کریں گے، معاذ اللہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، رسول اسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ جو اسلام آیا ہے 7 ہجری میں ہی اس کا نام و نشان حاکم بدہن مٹ جائے گا اگر تمہاری امداد مل جائے۔ یہودی سرداروں نے کہا ارادہ نیک ہے، ہم تمہاری امداد کے لیے تیار ہیں، جتنا لشکر چاہیے۔ ظاہری بات ہے، نہ ان کے ہاں سپاہیوں کی کوئی کمی ہے، تیر کیا، کمان کیا، گرز کیا، نیزے کیا، تلواریں کیا، خزینے کیا، فضائیں کیا، جاگیریں ان کے پاس ہیں، قلعے ان کے پاس ہیں۔ 7 ایسے قلعے تھے دنیا میں جن قلعوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اونٹوں، ہزاروں اونٹوں پر مشک، عنبر، جانوروں کی کھالیں، جانوروں کے بال، مختلف قسم کی اجناس، مختلف قسم کے پھل، ہزاروں اونٹوں پر بار ہو کر لبنان، سوڈان، عراق، ایران تجارت کے لیے جاتے تھے۔ نہ پیسے کی کمی تھی، نہ افراد کی کمی تھی، نہ اسلحے کی کمی تھی۔ ادھر انہوں نے تیاری کی کہ مل کر یہودی اور مکے کے کافر مدینے پر حملہ کریں۔
ادھر پیغمبر اسلام نے اپنے پاکیزہ بدن پر جبریل کے پروں کی ہوا کو محسوس کیسے آئے وہ امین وحی؟ آواز دیکھیں، یہ ایک صنعت ہوتی ہے جو مضمون کا نام جو ہے وہ میں اناؤنس نہیں کر رہا، یہ ایک صنعت مضمون کو اناؤنس نہیں کر رہا، وہ آپ خود طے کر رہے ہیں، آپ خود وہاں چل رہے ہیں، میں چل رہا ہوں خود چل کے دیکھیں گے۔ ابھی آپ کو کہیں گے ہاں ہم وہاں آ گئے ہیں، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ والی نجف کی نالین۔ بات تحفہ درود و سلام اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اس سے پہلے کہ خیبری مکے والوں کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کریں، میرے پاکیزہ رسول تو مسلمانوں کا لشکر لے کر خود ان کو روکنے کے لیے ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ لیجئے حضور علی 1600 مسلمانوں کا لشکر لے کر سن 7 ہجری ہے، 14 صفر 7 ہجری، سن 7 ہجری 1600 مسلمان لے 14 صفر عصر کے وقت تاجدار انبیاء خیبر کے راستے پر روانہ۔ تھک تو نہیں گئے ہیں بیٹھے ہوئے دوست؟ تھکن تو نہیں ہو گئی ہے؟ 1600 مسلمان ہیں، جن میں سے 200 مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، اونٹ ہے، گدھے، گھوڑے۔ کتنے کے پاس؟ 200۔ 1400 مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس سواریاں بھی نہیں، وہ پیدل پیدل جائیں۔ 1400 ایسے ہیں جن کے پاس یہ 80 میل کے سفر میں سواری تک نہیں ہے، صرف 200 کے پاس ہے۔ 1400 کے پاس کوئی گدھا تک نہیں، پیدل جائیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ابھی 7 ہجری ہے، یہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، سارے فقیر ہیں۔ غنی اس دن بنے گا جب خیبر سے گزارش کر رہا ہوں کہ بچپن میں جو ڈرا نہیں اجدر کو دیکھ کر، اور وہ کیا ڈرے گا مرحب و اندر کو دیکھ کر۔ ارے شب بھر دعائیں مانگتے رہے، پرچم ملے ہمیں، ارے چہروں کا رنگ اڑ گیا حیدر کو دیکھ کر۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ سید دادا ہے، سارے فقیر ہے بعد اچھگنی۔ 1400 پیدل جا رہے ہیں، 200 کے پاس سب فقراء ہے۔ انتظار کیجئے جب خیبر سے واپس آئیں گے یہ سب غنی ہوئے۔ صبح کا وقت تھا، خیبری جو ہے وہ نکل کے گھروں سے زراعت کر رہے تھے۔ یہ جو فصلوں میں زراعت کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، زراعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مدینے کی طرف سے پرچم نظر آ رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ تو لشکر آ گیا۔ دوڑے سارے کے سارے، سردار کو اطلاع پہنچا۔ کیا سردار؟ وہ تو مدینے والوں کو تو لشکر ہمارے پاس خیبر کی طرف چڑھائی کرنے آئے۔ اجازت دیجئے، صحت مند طاقتور فوج نکالے، یہ تھکے ہوئے آ رہے ہیں، بھوکے پیاسے، آتے ہی ہماری تازہ دم فوج ان کو تلوار کی باڑ پہ رکھ لے، ٹھہرنے بھی نہ پائیں گے کہ مسلمان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ سردار نے کہا نہیں، میں سردار ابن سردار ہوں، ایسے نہیں، پھر اس طرح ان کو ختم کروں گا کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہ جائے۔ اب ایک اشارہ ہے لطیف سا، اس کو سمجھو۔ یہودی ہے، یہودی جناب موسیٰ کی قوم ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، ان کے آسمانی کتابیں، اب ذرا سمجھیے کیا کریں گے؟ کہا ایسا کرو کہ جلدی جلدی اندر آؤ اور سارے دروازے تیروں کے بند کر، سب بند کر۔ پھر کیا؟ کہا یہ بیٹھ جائیں گے، بھوکے پیاسے ہو جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ملے۔
پھر کہا سنو میں نے اپنی مذہب کی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جب مشکل آتی ہے خود نبی کے ساتھی نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قرآن ہے نا کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے جب لڑائی کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا موسیٰ کہ موسیٰ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے ہم تو نہیں لڑتے چھوڑ گئے تھے نا. وہ کہہ رہے کہ میں تو پڑھا ہوں میں جانتا ہوں چھوڑ دیں. چلتی خیبر یہودی اندر داخل ہو گئے دروازے بند مسلمان آئے خیمے لگائے. خیمے لگانا بھی ایک کام ہوتا ہے تھکے ہوئے بھی بہت ہیں 80 منٹ. آج کا زمانہ تھوڑی آج تو آپ کے پاس سڑکیں بہت اچھی ہیں گاڑیاں بہت اچھی ہیں وہ نا سڑکوں کا زمانہ تھا کچھ تھا بھی نہیں پیدل 80 منٹ بہت بڑی بات تقریباً 140 کے قریب کلومیٹر بنتا ہے شاید اتنا ہی ہوتا ہے 150 140 کلومیٹر. بچے ذرا سمجھ تھکے ہوئے بھوکے تھے. اب ہوا یہ کہ جو وہ خیبری جلدی جو اندر آئے جو زراعت کر رہے تھے کھیتوں میں خیبری تو اندر گھس گئے خیبریوں کے گدھے باہر رہ گئے. یاد رکھیے گا معززین کھوڑ اور جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں یاد رکھیے گا جملہ سنیے یاد رکھیے گا گدھے عموماً باہر ہی رہ جاتے ہیں. کچھ نہیں ملا مسلمانوں کو خیبریوں کے گدھے پڑے پکڑ کے اور گوشت تقسیم کیا اور پکانا. سلمان فارسی آئے دامن رسول تھام کر کا غضب ہو گیا وہ گدھے کھا رہے ہیں. واہ رے واہ کیا کہنے. تاریخ نے لکھا پیغمبر نے فرمایا جا کر منع کرو گدھے نہ کھائیں حرام ہے. ایک روایت. دوسری روایت کہا کہ جا کر کہو جن ہانڈیوں میں گدھے پک رہے تھے وہ ہانڈیاں بھی تھے. اس میں ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ گدھے کا گوشت پھینکو ہانڈیاں دھو کر رکھ لو. دوسری روایت بڑی اچھی ہے اس میں کم سے کم ہانڈیاں تو بچ گئی. حضور صحابہ کی ہانڈیاں ہی بچ جائیں تو کتنی بڑی بات. واہ رے واہ. حضور علی اللہ نے یہاں پر کچھ سوچنے کے لیے دے رکھا ہے. ہاتھ جوڑ کر اتنا کہتا ہوں جہاں اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ذرا اتنا تو سوچ کر بتائیے ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں نہ وہاں پیدا ہوئے جہاں رسول آیا. اے حضور میرے بچے کو کھڑا کر لے یہاں سے اس سے پوچھیں 10 سال کے ابھی آپ کو بتا دے گا. کمال نہیں ہو گیا. 7 ہجری تک 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو پتا نہیں تھا محمد کا حلال کیا ہے بہرحال حضور علی پیغمبر اسلام نے بسم اللہ پیغمبر اسلام نے لیجے جناب علی لشکر تیار ہو گئے سردار بھی مقرر ہو گئے علم بھی سردار کے ہاتھ میں آ گئے. لو جناب سرداری بھی مل گئی ہے وہ سامنے خیبر ہے جاؤ فتح کر کے آئے. تاریخ نے عجیب باتیں لکھی ہیں وہ پڑھنے بیٹھے رات ہو جائے. میرے پیچھے ممبر کا بہت بڑا نام بیٹھا میں زیادہ دیر ان کو تکلیف بھی نہ بس تاریخ کا یہ 2 جملوں میں سمیٹ دیتا ہوں. جیسے گئے تھے جتنی رفتار سے گئے تھے دگنی رفتار سے بس اتنا ہی. پھر تاریخ نے لکھا جب آ گئے تو ایک ہنگامہ ہوا پیغمبر کے خیمے کے دروازے بڑی تفصیل سے لکھا کیا ہوا. پیغمبر نے پوچھا کیوں آ گئے. سردار صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلے مجھے چھوڑ کے لشکر ہی بھاگ گیا میں پیچھے کھڑا کیا کرتا میں آ گیا. فوراً لشکر پلٹا یا نبی اللہ یہ جھوٹ بول رہا.
छूटा है, आज कहता है सिद्दीक लश्कर दौड़ा, लश्कर कहने का पहले ये दौड़ा। बहरहाल पैगंबर ने किस तरह फैसला किया, उस फैसले से अंदाज है। पैगंबर ने लश्कर को ही रहने दिया, सरदार को। तारीख को कैसे देख रहे हैं आप? उधर ही है ना, अभी उधर है या कोड़ में? उधर है। बहरहाल दूसरे साहब गए, क्या कहने ये बातें, क्या कहने, चलो यूं ही कह के उनको दाद दे देते कि क्या कहने आपके जाने के, और फिर क्या कहने आपके वापस। लो ये जाते रहे और आते रहे और 39 दिन गुजर गए। बस खत्म हो गई बात, और मैंने क्या पढ़ना है, बस खड़े होकर कहो अब बचा लो इस्लाम से। बोलिए, हम तो ये तय कर रहे हैं कि अगर इससे मदद मांग ली तो फिर बिदअत हो जाएगी, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। ऐसा ही है, तो ये मैदान सजा हुआ है। और हुजूर अली अब बातें बता क्या होने लगी। उधर नहीं, वो तो जो है वो तो दुश्मन है, वो तो जो कह रहे हैं इधर कैंप पे, इनके कैंप में बातें आने लगी। इन्होंने तो कहा था फतेह हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। देखा, मैं सही शक करता हूँ ना इनकी तो हो ही नहीं। अब अगर वो सच्चा होता, उसका वजूद होता, या उसके नबी होते, मशकूक हो गए। हुजूर अली 39वें दिन का आफताब मुसलमानों की शक्तिस को मुलाहिजे करते हुए मगरिब की वादियों में गुरूब हुआ। इधर आफताब गुरूब हुआ, उधर मुसल्ले इबादत पर आफताब नबुव्वत तुलू कर गया। मालिक शिफा दे, और इनके लिए कहा, और सबके लिए मेरी दुआ है, सबके लिए मेरी दुआ है। नहीं कह नहीं सका, नाम नहीं ले सका, माफी, सबके लिए। आफताब नबूवत मुसल्ले इबादत पर जलवा फिगर, दोनों हाथों को बुलंद करके कहा, मेरे अल्लाह 39 दिन गुजर गए। पालने वाले, अगर कल ये वादा मेरा पूरा ना हुआ, बेगाने तो बेगाने अपने जो है वो शक कर रहे हैं। मेरे इज्जतों वाले रब, अगर खैबर फतेह कल ना हुआ, तेरी तौहीद बाकी नहीं रहती, मेरी नबूवत बाकी नहीं रहती। बोलिए, ये खड़े हो जाइए, ये मेरा गिरबान है, पकड़ के कहे झूठा है, झूठ बोल रहा, खड़े हो जाइए। शियों की बातें कर रहा है, ये तारीख है ना, ये शिया है या ना सुन्नी है। जो तारीख में 7 हिजरी में हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूं, तो बता दो कौन है जिसने खैबर में उसकी इज्जत को बचाया। पकड़ लीजिए, क्या कहने जो है मेरे जब मूसवी जैसे फकीर के, दरवेश के सोबत में रह जाओगे, फिर ये नहीं डरोगे कहाँ ये लग जाएगी, कहाँ वो पाबंदी लग किसने कहा है कि झूठी बातें पढ़ो?
علی سے متعلق کیوں جھوٹی باتیں پڑھ رہے ہو؟ حسین سے متعلق کیوں جھوٹی باتیں کیوں تم نے؟ اور اگر انہوں نے کہا دکھاؤ یہ کہاں حسین ایک جملہ ہے، میں کہہ رہا ہوں جناب میرا دل کہتا ہے ایسے ہوا ہوگا، میرا دل کہتا ہے یہ بات، اور میں کہتا ہوں مولا علی نے کہا تھا یہ ہے نہیں۔ اگر علی پر جھوٹ باندھوں، اگر روزے سے ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، واجب روزہ ٹوٹ جائے گا اگر معصوم پر جھوٹ باندھ دیا۔ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا تم نے یہ پڑھا ہے کہ جب امام حسین نے راہب کو 7 بچے دے دیے تو حسین نے اس سے کہا اگر تم منع نہ کرتا تو آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ انہوں نے کہا دکھاؤ حسین نے کب کہا ہے، اب تم دکھا ہی نہیں سکتے۔ کیوں جھوٹ باندھا حسین سے؟ کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو علی سے؟ یاد رکھنا علی کی فضیلت، حسین کی مظلومیت تمہاری جھوٹ کی محتاج نہیں۔ بیسیوں عقائد پیدا کر رہے ہو، بیسیوں باتیں پیدا کر رہے ہو، اس لیے ایسا کر رہے ہو صرف نعرے لگوانے کے لیے، صرف بابا کروانے کے لیے۔ یاد رکھنا عقیدے برباد کر جاؤ گے، جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ ہم اسنا عشری شیعہ، ہم اسنا عشری شیعہ۔ میرے اللہ اگر کل خیبر فتح نہ ہوا، صداقت قرآن نہ رہے، میرا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رات کا وقت ہے، 39واں دن گزر گیا ہے، 40ویں کی شب لگ گئی۔ توجہ رکھیے گا حضور ولی صاحب، دونوں ہاتھوں کو پاکیزہ ہاتھ تاجدار انبیاء نے بلند کیا۔ میں مشکل میں آ گیا ہوں، میرے اللہ میں مشکل میں ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، میرے اللہ میں مشکل میں ہوں۔ جیو جیو بسم اللہ۔ یا رب امددنی، میرے ملک کا بہت بڑا نام امام حسین کی ذات۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یا رب امددنی، یا رب انصرنی، پالنے والے میری مدد فرما، پالنے والے میری نصرت فرما، میں تیرا محبوب ہوں، میں مشکل میں آ گیا ہوں، میری مدد فرما۔ آواز قدرت آئی، میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے۔ آواز آئی ہوگی، میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جا۔ سنیے گا حضور، یار میرا عقیدہ سماعت فرمائیے گا حضور، میرا دل کہہ رہا ہے میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے۔ پوچھا ہوگا کیوں میرے اللہ تو چاہتا ہے میں مشکل میں آ جاؤں؟ پالنے والے، میں تو کبھی زیادہ دیر نماز میں رکتا ہوں تو آیتیں بھیج دیتا ہے، نماز پڑھ میرے حبیب، مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے۔ 39 دن گزر گئے، تو چاہتا تھا کیوں؟ کہا اس لیے، سنیے گا، اس لیے میرے محبوب میں نے قیامت تک سارے مسلمانوں کے لیے تیرے طریقے کو دین بنا کر دینا، شریعت بنا کر دینا، تیرا طریقہ قیامت تک ان کا قانون ہے۔ تو نے سب کچھ بتا دیا، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، روزہ کیسے کریں، تو نے سب کچھ دین کی باتیں ان کو بتا دی۔ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، مسجد کیسے بنانی ہے، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد سے نکلنا کیسے ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، شادیاں کیسے کرنے ہیں، نکاح کیسے کرنے ہیں، علم کیسے حاصل کرنا ہے، سب کچھ بتا دیا میرے حبیب، مگر ایک چیز رہ گئی ہے، بتائیں کیا؟ اور پھر جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک اگر تیرے کسی کلمہ گو پہ مشکل آ جائے تو کیا کرے؟ اب تیرے اوپر جو
मुश्किलात आती नहीं तो तुमने मुश्किल को मुश्किल ही नहीं समझा। चूंकि ये मेरे लफ्ज है ना, तो मैं अपने ही लफ्ज अपनी ही जबान में हम लोग बात करें, जैसे हमारी लफ्ज, ये तो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तूने कभी को मुश्किल यानी यूं कह लीजिए, यानी मेरे लफ्ज है ये, हमारे सोसाइटी के लफ्ज। तूने मुश्किल को लिफ्ट ही नहीं करा, पत्थर मारे लोगों ने, तूने दुआएं दी, कांटे बिछाए, तूने सीने से लगा ली, तेरे ऊपर पूरा क्रिकेट फेंका, तू तीमारदारी करने घर चला गया। तूने मुश्किल को मुश्किल जाना ही नहीं। मैंने सोचा एक ऐसी मुश्किल आए तुझ पर कि तेरे मुंह से निकले आज मुश्किल है। जमाना सोचे जब महबूबे किबरिया कह रहा है मुश्किल है, तो कितनी अजीम मुश्किल होगी, कितनी बड़ी मुश्किल होगी। सुन मेरे हबीब ये क्या कह रहा है, देखा यार रब्बे उम्दुदनी, आवाज आई नादे अलिया। पुकार अली को, मैंने पुकार अली को, मज़हर अल अजाइब, नादे अलियन मज़हर अल अजाइब। क्या परेशानी है? कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुजूर आली आप जिस अकीदे पर हैं उसी पर रहें। कोई मुश्किल अगर आपको पड़ गई है, खबरदार किसी की जानिब देखने की जरूरत नहीं है। वो ये दे देगा, वो ये दे देगा, वो ये दे देगा, बिल्कुल नहीं। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भिखारी आपको क्या देंगे? कोई परेशानी हो जाए, कोई मुश्किल हो जाए, आवाज आ रही है, घबरा नहीं मेरे हबीब, आवाज तो दे। नादे अलियन मज़हर अल अजाइब, तजिदु औरन काफिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मते का या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, बेनबुव्वते का या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो, या मोहम्मद, बेविलायते का या अली हो, या अली हो, या अली। अगर बाद नमाज़े मगरिबैन अंधेरा होने के बाद ये 3 मिनट का वजीफा 110 मरतबा अगर कोई शख्स पढ़ ले, अकेला नहीं 1000 आदमी उसके दस्तरखान पे रोटी, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं रह जाती अगर आ जाए। पुकार अली को मैंने मुश्किल कुशा जो बनाया। बस खत्म, बस खत्म, खत्म, बस पुकार अली को मैंने मुश्किल कुशा जो बनाया। तैयार है मेरे मोहतरम साहब? सुनो मेरे सहाबा, पैगंबर ने बुला लिया मैंने अपनी जान को, आगे आए मेरा बेटा, मैंने आवाज दे दी है, मैंने आवाज दे दी है, बुला लिया। उसने कहा अली को पुकार, मज़हर अल अजाइब। मेरे हबीब ये ना परेशान होना कैसे बुलाऊं, वो तो 80 मील दूर बैठा है। मज़हर अल अजाइब, ऑन का मतलब मददगार, ऐन के साथ ऑन काफिन। हबीब बुला तो सही, जब वो तेरी मदद करते हुए मैदान में जाएगा ना, तो फिर उसके कदम मैदान में कट तो सकते हैं, मैदान से हट नहीं सकते। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन, हम्मिन के बाद गम्मिन की समझ हाथों बैठा, जब कह दिया हम्मिन तो फिर गम्मिन की ये तशरीह, हम कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। हबीब जितने दुख हैं, दर्द है, रोग है, परेशानियां हैं, वहशतें हैं, मुसीबतें हैं, घबराहट है, सब दूर हो जाएंगी। अली को पुकार के तो दे। बुलाओ मेरे अली को, इतना तो सबने लिखा है ना, बुलाओ मेरे अली को। तो सारे खड़े होकर कहते हैं उसके होते हुए अली से मदद मांग रहे हैं। तो जब नबी के लिए या अली मदद कहना और अली से मदद मांगना बिदअत नहीं है? थक तो नहीं? मेरे सहाबा बुला लिया, मुझे खुद ही बात का पड़ा है,
ایسا ہوا ہی نہیں کہ ایسا تھوڑی ہے کہ پورا خیبر پہ اشرا ہی پڑھ کے چلا جائے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنا خیبر یاد ہے وہ سبھی پڑھ کے چلا. نہیں, مجھے خیال ہے میرے پیچھے بیٹھے وہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے, مجھ سے کہتے جہاں میں آپ سب کی دعائیں لے کر جاؤں, میری عزت آپ بستیوں کی بھی دعائیں لے کر جاؤں. بس ہو گئی, میں نے بلا لیا ہے میری جان. اور دیکھنا میرا بیٹا بھی آ رہا ہے میری جان, میرا بیٹا آ رہا ہے, میں نے پکار لیا اپنی جان کو. یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں گود میں پالا ہے. مان سے اب دیکھنا آ رہا ہے میرا میرے صحابہ ایسے کرو, میں بہت خوش ہوں. جو مجھے سب سے پہلے بتائے گا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گیا تو میں نا تمہیں جنت کی رسید یہیں لکھ کر لیجیے صاحب. جنت اور اتنی سستی, بس صرف علی کو دیکھیں اور جنت مل. کیا خیال ہے جناب, یہ صحابہ ہیں سب دوڑ پڑے. اس سے تو آپ کو تعجب ہوگا ہی نہیں کہ سب دوڑ پڑے. اب صحابی علی کو دیکھے اور جنتی ہو جائے. یہ تو وجہ ہے میرے محترم, توجہ رکھے. سب دوڑ پڑے, علی نظر آ جائے اور جنتی ہو جائے. سنیے گا میرے محترم, اللہ کو اکبر تقریر کو کہاں لے کر سب کھڑے ہوئے کہ علی نظر آئے. اتنے میں توجہ ہاتھ رکھیے گا. ایک مرتبہ نبی کی آواز آئی, میرے صحابہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کیا سب ادھر ہے, جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, رستے پہ کھڑے. مجھے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا آ گیا. یا رسول اللہ, ہم نے تو رستے سے چڑیا کو نظر سے اوجھل نہیں کیا, ہمیں تو علی نظر سارے رستے ہم دیکھ رہے ہیں. مدینے کی طرف جو رستہ نہیں مولا آپ کو خیمے, ہاں وہ مجھے پتا لگ گیا. کس نے بتایا؟ یہ جو سلمان بیٹھا ہے سب نے ایک دم سلمان کی طرف, وہ نیچے بیٹھے رسول مسلم, اور سلمان بھی کیسے بیٹھے, یوں کر کے بیٹھے اور جنت کا ٹکٹ یوں پکڑا. ٹکٹ مل گیا تو یہاں رکھ لیتے, دوسروں میں بجلیاں گرانے کی. اللہ قیامت ہے یوں ٹکٹ. بس جناب کیا سب کا سب رخ مڑ گیا. سلمان یہ تو کوئی بات نہ ہو, اندر سے آپ لٹرلی زحمتیں ہم نے اٹھائی, گرمی میں, دھوپ میں, لو کے چکروں میں, کانٹے دار خاردار جھاڑیوں میں, اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا یہ بھی آپ لے لیں, وہ بھی ہے, یہ مل رہا تھا تو یہ بھی آپ لے جائیں. ہمارے لیے کچھ چھوڑیے گا نہیں, یہ ٹکٹ مل رہا تھا جہاں اندر بیٹھے بیٹھے. آپ کو کیا پتا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. دیکھیے یا رسول اللہ کہ یہ باہر گئے. رسول نے کہا ہاں, ارے سلمان یہ تو سب صحیح کہہ رہے, تم نے کیسے مجھے کہہ دیا کہ میرا علی آ گیا, فوراً تم نے جنت کا ٹکٹ مجھ سے لے لیا. یہ تو بیچارے سب کھڑے ہوئے تھے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ آخری جملہ جناب سلمان کا جواب سنیے, میں آپ سے اجازت. کیسے پتا چلا؟ تم یہاں سے گئے نہیں, تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی آ گیا؟ مسکرا کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تیری جوتیوں پر صدقے یا رسول اللہ, یہ سب علی کو زمین کا مکی سمجھ بیٹھے تھے. یہ تو سب وہاں کھڑے. کہا یا رسول اللہ میں علی کی اصل رہ گزر سے واقف ہوں. شکایت میری نظر سوئے آسمان اٹھے, میں نے آسمان اول کو لرزہ پر اندام پایا. شکایت میں نے زیر آسمان نور کا ایک کبہ دیکھا, اس نور کے کبے
زنجیر کو 80 ہزار فرشتوں نے تھاما ہوا تھا. اس نور کے قبے میں جواہرات سے مزین ایک سونے کی کرسی تھی. اس سونے کی کرسی پر ایک 26 سال کا شہزادہ بیٹھا تھا. اس کی چوڑی پیشانی سے نور ظاہر ہو رہا تھا. اس کا ستواں ناک تھا جو غیرت اسلام بنا ہوا تھا. اس کے عارض گلابوں کو رنگ عطا کر رہے تھے. اس کے ہونٹوں سے پھول نزاکت مستعار دے رہے تھے. اس کے دانت موتیوں کو خجل کر رہے تھے. اس کی گردن ایسی سرائی دار تھی کہ پانی پیے تو اترتا ہوا دکھائی دے. اس کی زلفیں کاندھوں پر آئی ہوئی تھی. اس کی دستار آسمان اول کو ٹکر مار رہی تھی. یا رسول اللہ میں تیرا پورا مردم شناس صحابی ہوں. پوری کائنات میں کسی ماں نے علی کے سوا ایسا بیٹا پیدا شاعری مرحبا دا تے مولا دا مقابلہ 10 منٹ ٹائم فالتو ہے. سمجھ رہے ہیں حرام ہی ہے. نہیں 10 منٹ ملانگا میں جڑا بوکس دری رکھے دل دے وچ اودی ماں دا اثر قصور ہوندا ہے. جڑا بوکس دری رکھے دل دے وچ اودی ماں دا اثر قصور ہوندا ہے. اونوں پتر شیطان دا دے ہن تے بھوکل تو مجبور ہوندا ہے کہ دو جنگ دو لڑن میدان نمبر اتے فاصلہ نال ضرور ہونا ہے. جڑا بھج کے لکے کمال دے وچ انسان دا نہیں سود ہونا ہے. علی اکبر بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے. رسول اللہ نے بڑھ کر استقبال کیا. بہت عقیدے والے سید ہیں, عزادار بھی ہیں, مقصدی جانتے اور بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ دونوں سے ہاتھ جوڑ سید ہاتھ جوڑ کے آپ میرے مرشد جس طرح خیبر لے گئے ہو چھوڑ کے نہ آئے نہیں چھوڑ گیا. خیبر لے کے گئے ہو سارے وہ چھوڑ کے نہ آئے صحیح کرنا اس سے پہلے کہ رسول کا ہاتھ علی کے دلدل کے لجام پر پہنچتا, بے قرار ہو کر جست لگا کر علی نے زین چھوڑ کر رسول سے لپٹ گئے. اللہ اکبر. 39 دن کی جدائیاں. سینے سے سینہ مل گئے. وہ لمحے پر جدا نہیں ہوتے. سینے سے سینہ مل گئے, رخسار سے رخسار مل گئے, کاندھے سے کاندھا مل گئے. خدا کی قسم وہاں جبریل حیران ہو گیا, نبی کون ہے علی. سلمان شربت لاؤ, ٹھنڈا پانی لاؤ. دیکھو پیشانی پر پسینے کے قطرات ہیں میری جان کے. جلدی ٹھنڈا پانی لے کر آؤ, جلدی پانی لے کر شربت لے کر آؤ. ایک مرتبہ نبی کو دیکھ کر کہا, مولا پانی خیبر فتح کر کے واپس آ کے نہ پینا. نبوت کی لاج تیرے ہاتھ میں, میں قربان
जूतियों पे सच तौहीद की लाज आज तेरे हाथ में, कुरान की सदाकत की लाश तेरे हाथ में। मेरी जान, मेरा शहजादा, इतना बताइए मौला, कब तक लड़ूं इनके साथ? सुनिएगा अली की मदद क्या है जनाब, जरा सुनिए। आप कहते हैं अली मदद देना शिर्क है, सुनिए। कब तक लड़ूंगा? आवाज दी जब तक किले की ईंट ईंट में से अल्लाह अकबर की आवाज। चले पहुंचे, सुनिएगा मेरे मोहतरम साहब। पहला काम ही अजीब किया, जो अलम हाथ में था, तवज्जो है ना, 39 दिन तक अलम की अल्लाह जो होता रहा वो देखते। नहीं नहीं, आज वो आया है जिसने अलम नाश कर, अलम नाश करता है। वो आया है जिसको नबी ने मर्द कहा, मर्द कह के अलम दिया। अली ने आकर अलम को पहला काम ये किया, पत्थर में गाड़ दिया। और ये जो आपने कहा ना पत्थर में गाड़ दिया, ये असल में अली की विलायत का नक्श है जो आपके दिल पे गड़ा हुआ है। जो मुनकिर विलायत है उसे तो ये बातें अंदर जाती नहीं, तो तीन रबीउल अव्वल के पानी तो बोला क्या बात। वाह जी, कौन सी तहरीर है, कौन सी तकरीर है। जब अली नहीं है तो सब कुछ बेकार। पेट का ख्याल था, अली फूका मार रहा है, अली फूका मार रहा है। अगर इतना ही पेट का ख्याल था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोजी का जरिया बंद हो जाएगा, अल्लाह अकबर, इतने ही खौफ है तो फिर या अली मदद कहना छोड़ दो। बिस्मिल्लाह, मन की जागीर में ही कान का पैरा कर, मन की जागीर में ही कान का पैरा कर दे और पैरे इरफाने मिला और भी गहरा कर दे। तूने तो दी है ना अली बोलने के लिए ये जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें सुभान अल्लाह। आपकी अहलिया को अल्लाह जन्नत में जगह करे, आपकी अहलिया को अल्लाह जन्नत में जो है मेरे मौला। नहीं, जब या ना दे आपने या अली मदद कह दिया तो बेखौफ हो जाए। देखे तो सही वो मदद किस तरह आता है, किस तरह आता है, देखे तो बेखौफ हो जाए, बेखौफ हो जाए, बेखौफ हो जाए। पहुंच गए, तवज्जो रखिएगा मेरे मौला। अंतर आया, नाम याद है ना सारा, हाँ हारिस आया। बस एक एक बार में जाते रहे, बस अब हुक्म पूरा करना है। पता चला तेरे भाई मारे गए, सुन के मरहब जो है गुस्से से पागल, मुंह से कफ निकल और उसने खुश उठा, तीर कमान, नेज़े, तलवार, खो, 4 आईने, सिरा दफ्तर, दस्ताने लोहे के, आंखों पे खो, बड़ा पत्थर का खो, हाथ में कुछ, दूसरे हाथ में कुछ, नेज़े ऐसे है कि अली जो है वो दूसरी तरफ देख रहे थे जहां मरे हैं उसके भाई। मौला ने मारा हूं, लेकिन मुझे जल्दी से मारना पड़ा, ऐसा थोड़ी पड़ा। उधर कंबर की नजर थी, कंबर ने देखा पहाड़ से पहाड़ उतर रहा। एक मर्तबा कंबर जगा भी आनी, देख के वो खादे वो आका कंबर तेरी जूतियों पे सस्ते हो जाए, ये आने वाली तो कोई बला आ गई है, ये तो कोई अफरीत है।
مولا اسے پہلوان کہنا تو اس کی توہین ہے. آقا یہ کوئی اژدہا آ گیا ہے, مصیبت آ گئی ہے. آقا یہ کوئی زلزلہ اتر گیا ہے. یہ تو 1000 موتوں کی اکیلی موت ہے. اس کی طرف تو دیکھ کے دل تنگ ہوتا جا رہا ہے. توبہ توبہ توبہ, بچے اسے دیکھیں تو ان کا دم نکل جائے. ایک مرتبہ اتنے بڑے تعارف کے بعد علی نے مرہم کو ایسے دیکھا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار. قریب آ کر کھڑا, بسم اللہ, قریب آ کر کھڑا. ایک مرتبہ سر سے پیر تک, پیر سے سر تک سراپے نور کو دیکھ, سبحان اللہ. دیکھ کر کہنے لگا وہ کہاں ہے جس نے میرے بھائی انتر کو مارا ہے؟